بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ چمگادڑ کے بارے میں عام طور پر بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کو ایک پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے، پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے۔ اس کے پر گوشت کے بنے ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے 20 سے 38 تک دانت ہوتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادڑ کو حیض بھی آتا ہے۔ چمگادڑ انڈے کی بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی ہے تو اڑتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ ہر سال یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ چمگادڑ کی کچھ ایسی بھی اقسام ہیں جو 3 سے لے کر 7 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح فضلہ کرتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی عمر 10 سے لے کر 20 سال تک ہوتی ہے۔ کچھ اقسام کی عمر 41 سال اور کچھ تو ہزاروں سال زندہ رہتی ہیں۔ چمگادڑیں زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہیں۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ رات کے وقت اپنے راستے کا اندازہ کرنے کے لیے چمگادڑ انتہائی تیز آواز نکالتی ہے۔ جب یہ آواز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز واپس اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے، اس سے چمگادڑ اندازہ کر لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے۔ اس طرح یہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے، اور وہی وقت اس کی غذا کا ہے کیونکہ مچھر اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ایک طالب غذا دوسرا طالب غذا کی خوراک بن جاتا ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11 ہزار کی تعداد میں کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ ماہر حیوانیات اس بات پر حیران ہیں کہ چمگادڑ منہ سے ہی جنسی عمل کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہوں نے چمگادڑ کا پتلا بنایا اور پھر روح پھونک کر ہوا میں اڑا دیا۔ اڑتے وقت چمگادڑ جس طرف چاہے مڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑوں کی 1200 سے زائد اقسام موجود ہیں اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمگادڑ کی ایک ایسی بھی قسم ہے جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے، اور ان کی خوراک صرف خون ہی ہے۔ تمام پرندے چمگادڑ سے نفرت کرتے ہیں، چنانچہ جو پرندے شکاری ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں اور جو پرندے شکاری نہیں وہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی منہ سے کرتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ بڑی تیزی سے اپنی خوراک ہضم کر لیتی ہے۔ اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ چمگادڑ کی ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ ہے اور 6 فٹ لمبائی، اور یہ اس وقت اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جب بہت زیادہ سردیوں کا موسم آتا ہے۔ چمگادڑ 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہیں جو مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ جما دینے والی سردی میں چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے وقت چمگادڑ کا دل کئی ہزار دفعہ دھڑکتا ہے۔ آپ انہیں دن کے وقت غاروں پر، بہت پرانی عمارتوں یا درختوں پر سر نیچا کر کے لٹکائے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اسی حالت میں سوتی ہیں۔ چمگادڑ کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کھڑی نہیں ہو سکتی
اور جب یہ لمبی نیند سو رہی ہوتی ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جسے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے اور دھماکہ خیز مواد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چمگادڑ کے بدن پر چنار کے درخت کا پتا یا شاخ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ کی ایک ایسی بھی قسم ہے جو کہ انسانوں اور جانوروں کا خون پیتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ ویمپائر بیٹ جب کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے تو ان میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے اس انسان کو پہلے ہلکا بخار، سر درد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور آخر میں وہ دم گھٹنے یا کھانا پینا چھوڑ دینے سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ ہمیشہ یتیم بچے پالتی ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسری چمگادڑوں کے بچے بھی پالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔